دوسری چیز یہ کہ عید کے دن اپنے موجودہ کپڑوں میں سے بہترین لباس اختیار کرنا چاہیے. جو بھی ڈریس اس کے پاس ہیں ان میں سے اچھا لباس آدمی پہنے. یہ لازم نہیں ہے کہ ایک آدمی عید کے لیے نیا کپڑا خریدے، اور یہ منع بھی نہیں ہے. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ عید کے دن تو نیا ڈریس نہیں لیا تیری نماز نہیں ہوگی، تو ایسا ہے نہیں ہے. یا تو نے نیا ڈریس لیا عید کے لیے، ہاں بدعت ہے، ایسا بھی ہے نہیں. لباس خریدنا اور پہننا یہ انسان کی اپنی حاجات میں سے ہے. جتنے چاہے ڈریس خریدے اور جو چاہے پہنے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی عید کے لیے نیا ڈریس لیتا ہے یا اس کو ایک سال بھر پہلے سے سنبھال کے رکھتا ہے، میں عید کے دن پہنوں گا، جیسے شادی کے لیے خرید کے رکھتا ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخذ عمر جبۃ من استبرق. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے استبرق یا ریشم کا یا چکمک جس کو آپ کہتے ہیں، استبرق یعنی ریشم ہی کو کہا جا سکتا ہے یہاں پر، جو چمکی والا ہوتا ہے ایک دم. تو استبرق کا ایک جبہ خریدا. تباع فی السوق، انہوں نے دیکھا اور وہ اس کو بیچا جا رہا تھا بازار میں، تو انہوں نے استبرق کا جبہ خریدا ریشم کا. فأخذها فأتى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس کو لیا اور وہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال یا رسول اللہ ابتع هذه، اور آ کے کہا اے اللہ کے رسول اس کو لے لیجئے، اس کو خرید لیجئے. تجمل بها للعید والوفود، تاکہ آپ اس لباس کو اس دن پہن کر زینت اختیار کریں جو عید کا دن ہوتا ہے، اور جس دن وفد آپ سے ملنے آتے ہیں، دور دراز کے لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں، لہٰذا ان دنوں میں آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر ان سے ملیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے یہ لیا. فقال یا رسول اللہ ابتع هذه تجمل بها للعید والوفود. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا انما هذه لباس من لا خلاق له، یہ اس آدمی کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جس کا اللہ کے ہاں کوئی حصہ نہیں. یعنی جو آدمی اللہ کے ہاں کوئی وقات نہیں رکھتا ہے وہی آدمی ایسا ڈریس پہنے گا. اس سے معلوم ہوا، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ایک آدمی ریشم کا لباس اس کے لیے پہننا جائز نہیں ہے. یہی تھا، ریشم کا لباس پہننا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. جو آدمی ریشم کا لباس پہنتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور دوسری بات اس میں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اس جملے پر رد نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے اللہ کے رسول لباس لیجئے، یہ آپ کیا کیجئے، عید کے دن آپ اس کو پہنیے، اور جس دن لوگ آپ سے وفد آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں آپ اس دن اس کو پہنیے. تو آپ نے نہیں کہا کہ ایسا کرنا اسلام میں نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، عید کے دن نہیں پہننا چاہیے نیا کپڑا یا اچھا کپڑا. آپ نے ایسا نہیں کہا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ عید کے دن اچھا لباس، خاص لباس، اسپیشل ڈریس پہننا چاہیے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا نہیں. اسی طرح سے جو وفود ملنے کے لیے آتے تھے دعوتی اعتبار سے، ان کے لیے بھی اچھا لباس پہن کے دعوتی اعتبار سے، اگر کچھ لوگ آپ سے ملنے آ رہے ہیں اور آپ مقام رکھتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آپ اچھے سے اچھا لباس پہن کر ان سے ملیں. یہ بھی ایک ادب ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی ملاقات سے ایک رغبت اور فرحت پیدا ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے اس بخاری کی روایت سے یہ بات معلوم ہے، بخاری میں روایت ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ عید کے دن اچھا لباس پہنے. ضروری نہیں کہ نیا لباس ہو، جو لباس اویلیبل ہیں ان میں سے بیسٹ پہنے. لیکن بیسٹ کون سا؟ شریعت کے اعتبار سے بیسٹ. ورنہ ایسا پہنا ناف بھی دکھائی دے رہی اور مجھ کو بمڑا بہت اچھا لگتا ہے، گھٹنے تک کا ایک دم آ رہا ہے ڈریس، آپ ایسا ایک دم سرکس والے کپڑے پہن کے مسجد میں آئے، یہ مناسب نہیں ہے. بولے یہ میرا سب سے اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھ کو سب سے زیادہ پسند ہے. آپ کی پسند نہیں، شریعت کی پسند کے حساب سے اچھا ہے. کیونکہ اچھا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اچھا ہو، نہ کہ آپ کے نزدیک اچھا. کہ کوئی عورت ایسا لباس پہن رہی جو شریعت میں منع ہے اور وہ کہے میرا سب سے اچھا لباس تو یہی ہے، تو تیرا اچھا لباس ہے، اسلام کا اچھا کدھر ہی ہے؟ تو
تو اچھا اور برا کی تمیز اپنی طبیعت سے ہم کریں گے یا شریعت سے کریں گے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ نافع کہتے ہیں ان ابن عمر کان یلبس فی العیدین احسن ثیابہ، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین میں اپنے کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے، یعنی جو موجود ان کے پاس ہوتے تھے کپڑے، ان میں سے سب سے اچھا لباس پہن کر عید کے لیے وہ جاتے تھے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، تھوڑے شرمانے والے ہوتے ہیں، ان کو ایسا لگتا عید کے لیے نیا کچھ تو اچھا کپڑا پہن کے جائیں گے، سب لوگ دیکھیں گے، تو بہت شائع قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، عید کے لیے وہی جو ریگولر ڈریس ہوتا ہے ان کا پہن کر جاتے ہیں، پھر عید کے بعد جب آتے ہیں پھر اس کے بعد دلہا بنتے ہیں، اس کے بعد نئے نئے کپڑے، اچھے کپڑے ذرا پہنتے ہیں، ورنہ عید کے لیے کون سا پہنتے ہیں، وہی جس کے لیے شیر خورمے کا دودھ لانے کے لیے گئے تھے وہی پہن کے آتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، جو اچھا لباس ہے وہ پہن کر عید کے لیے آنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے دو ڈریس ہوتے ہیں، ایک عید کا، ایک آفٹر عید کا، عید کا ایک دم اسلامی اور عید کے بعد ایک دم غیر اسلامی۔ کوئی آدمی دیکھے بستی والا تو ارے ابھی تو یہ اتنی جلدی کیسے کپڑے بدلے، کیا اس نے، وہی ہے اس کا جڑا بھائی ہے یہ۔ تو ایسا لباس پہنے جس سے شریعت کا حکم نہیں ٹوٹتا ہے، ایسا لباس۔ بہت سارے لوگ اتنے تنگ کپڑے پہنتے ہیں کہ اگر رکوع سجدے میں چلے جائیں تو پیچھے والے کی نگاہ کی حفاظت نہ ہو سکے، تو ایسے لباس نہیں پہننا چاہیے، اتنا تنگ لباس پہننا نہیں چاہیے۔ کہ ایک آدمی بولے نماز کیوں نہیں پڑھتا تو، بولے اتنی ٹائٹ ہے نا کہ رکوع میں جا سجدے میں گیا تو پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ کون سزا دیا تجھ کو، کبھی پیسے گر گئے تو پھٹ گئی تو کیا ہو جائے گا تیری پتلون، پیسے گریں گے تو نہیں اٹھائے گا، اس کے لیے جھک سکتا ہے، اور نماز کے لیے کون بولا، کون تجھ کو ایسے کپڑے پہننے کے لیے، آسمان سے حکم نازل ہوا ہے، کوئی سزا دی تجھ کو یا بیوی بولی تجھ کو، کیوں پہن رہا ہے ایسے کپڑے؟ تو ایسا تنگ لباس یا ایسے غلط لباس نہیں پہننا چاہیے کہ اتنی ٹائٹ پینٹ آدمی پہنے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگ اتنے پتلے کپڑے سیتے ہیں ایک دم کہ اس میں سے اندر کی پہنی ہوئی چیزیں بھی پوری دکھائی دیتی ہیں، سفید ایک دم، اور پورا کیا پہنا ہے اندر، پورا بنیان کا بھی رنگ دکھائی دے رہا، وہ تو چلو چلتا ہے کیونکہ اوپر پردہ آدمی کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کی جو اس کے علاوہ شرٹ کے علاوہ جو پہنا ہے وہ بھی شفاف پورا ایسا ایک دم دکھائی دیتا ہے، اور ایک دم سفاری کی طرح آدمی پہنتا ہے۔ سجدے میں گیا تو موٹا تازہ آدمی ہے تو پتلون ایک دم نیچے آ جاتی ہے اور شرٹ ایک دم اوپر جاتا ہے، تو ڈرفٹنگ کانٹیننٹس کے سب پورا ایک دم آدمی کو کیا لباس، کون بولا آپ کو، غربت چھائی آپ پر، کیا ہو گیا آپ کو، آپ صومالیہ سے آئے، کیوں ایسے کپڑے پہن رہے آپ، یہ کون سا فیشن ہے؟ ایسا لباس آپ پہنے کہ جو ڈھیلا ڈھالا ہو۔ پینٹ شرٹ کوئی پہنتا ہے یہ حرام نہیں ہے،